لیکن اس سخت وقت میں جو لوگ ادھر موجود ہیں وہ بانی ارکان سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے، لہذا لیکن میں صرف لائٹر نوٹ میں 2-4 باتیں سنانا چاہتا ہوں۔ 96 میں پارٹی بنتی ہے، 97 میں ہم الیکشن ہار جاتے ہیں تو 60% لوگ چلے جاتے ہیں، 2002 میں الیکشن ہار جاتے ہیں تو باقی بھی 40% چلے جاتے ہیں۔ پورے پاکستان میں 7 آدمی رہتے ہیں، ذرا خان صاحب کا حوصلہ دیکھو۔ پرویز مشرف صاحب خان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، خان صاحب نے ڈیل نہیں مانی، افضل ڈیل نہیں مانی۔ خان صاحب کیوں؟ اور جب ہماری حکومت آئی کہ پھر دیکھیں گے۔ اب میں حیران کہ خان صاحب یہ حالات دیکھو، ہماری حکومت اور یہ کب آئے گی؟ چلو اس کا تو بندہ جواب ہی نہ دے سائٹ پہ۔ اس کے بعد سے کئی دفعہ 2004-2005 میں اگر میں نے خان کے ساتھ گاڑی میں سفر کرتے ہوئے کوئی جگہ دکھائی کہ خان صاحب یہ حکومت کا حال ہے، تو خان صاحب نے کہا فکر نہ کرو، جب ہماری حکومت آئی کہ ہم اس کو ٹھیک کریں گے۔ یہ اللہ کو پتا ہے کہ اتنے کمزور وکٹ کے اوپر بھی خان صاحب نے پرویز مشرف کے ساتھ ڈیل نہیں کی، اور کبھی اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ ہماری حکومت نہیں بنے گی۔ میں صرف 2 سختیوں کی بات کرتا ہوں آج جو سختی گزر رہی ہے سب پہ۔ ایک سختی یہ کہ جو 2002 میں خان نے ڈیل نہیں کی تو 2002 سے 2009 تک ہمارے اوپر، ہمارے چند ورکرز کے اوپر ہم کم تھے، بہت زیادہ سختی گزری۔ لیکن آج میں خان صاحب کے بارے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو ان کی اسٹرگل کا پتہ چل جائے۔ ایم پی اے سابقہ ایم ایل اے تو چھوڑو، وہ تو ہمارے ساتھ بات بھی نہیں کرتے تھے۔ جب کسی ناظم کے پاس جاتے تھے یو سی کے، خان صاحب کے لیے کھانا کرتے تھے تو پہلے وہ ہمیں پولیٹکس سکھاتے تھے اور عجیب قسم کے سوالات کرتے تھے۔ میں حیران ہو جاتا تھا کہ خان صاحب یہ ساری چیزیں کس طرح برداشت کر لیتے ہیں۔ جس طرح خان صاحب نے اسٹرگل کی، میں چاہتا ہوں آپ کو پتا۔ میں آخری بات اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ حیات آباد کے ایک کالج میں 10 ٹیچر تھے، انہوں نے مجھے اپروچ کیا کہ ہم خان صاحب سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے غصہ آیا کہ بھائی تم کون ہو خان صاحب سے سوالات کرتے ہو؟ میں نے خان صاحب کو بات بتائی، خان صاحب نے کہا نہیں شاہ فرمان، یہ بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں، جب یہ کنونس ہو جائیں گے تو پورے کالج کے اسٹوڈنٹس کنونس ہو جائیں گے۔ خان صاحب آئے اور انہوں نے ان کے جوابات دیے، ان کے سوالات کے۔ ایک بات پہ مجھے افسوس ہوا کہ جب خان صاحب جاتے تھے تو بڑے یو سی لیول کے لوگ جب کئی سوالات کرتے تھے، اس میں سے آپ کو میں خان صاحب کی برداشت کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ بھی سوال کر جاتے تھے خان صاحب آپ یہ بتائیں آپ نے جمائمہ کو طلاق کیوں دی؟ یہ خان صاحب کی برداشت اور محنت اور لگن ہے۔ میں آج اس وقت، وہ کسی دانشور نے کہا ہے کہ اگر آپ روشنی کی رفتار سے تیز جاؤ گے تو شیشہ جیسا نازک چیز آپ کو واپس کر دے گا، لیکن اگر آپ دریا کی سپیڈ سے جاؤ گے آہستہ آہستہ لیکن ڈٹرمنیشن کے ساتھ جاؤ گے تو آپ کا موڑنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے پرویز مشرف کے ساتھ خان نے ڈیل نہیں کی، یاد رکھے یہ صرف یہ والی بات نہیں ہے، اس کے میں جو سختی گزری ہے اور جو خان صاحب نے تنکا اکٹھا کیا، میں نے ان کو دیکھا ہے، اس کی ڈٹرمنیشن کو۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی اور موقع کے اوپر جو ہمارے آن ایوریج 40 ایئرس کے لوگ ہیں، جب پارٹی بنی تو کچھ 4 سال کے تھے، کچھ 5 سال کے تھے، کچھ 9 سال کے تھے، ان کو ذرا اندازہ ہو جائے۔ اور میں بائی نیچر ورکر کے ساتھ اس لیے کھڑا ہوں، ورکر کے ساتھ اس لیے کھڑا ہوں، میرے پاس یہ الزام ہے، میں الیکٹیبلز کے خلاف تھا اور ہوں، وہ اس لیے کہ جب ہم ان کے گھروں میں جاتے تھے، پارٹی کے لیے انوائٹ کرتے تھے تو ان کا بڑا کنٹمپٹ حد آمیز رویہ تھا۔ اس حوالے سے اگر بائی نیچر میری ان کے ساتھ نہیں بنتی تو آپ مجھے معاف کریں۔ تھینک یو۔ تعلقات مناسب نہیں ہیں، اور ساتھ ساتھ ابھی جو انڈیا کر رہا ہے، میں ایک بات بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں، مودی جی آپ نے کشمیریوں کے ساتھ جتنا ظلم کیا اور جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے اس وقت تقسیم ہے، ہمارے آپس میں جھگڑے ہوں گے، ہمارے آپس میں معاملات ہوں گے،
ہم اپنے حق کے لیے لڑیں گے بھی, اپنے حق کے لیے بات کریں گے بھی, لیکن مودی جی یاد رکھیں, اگر آپ نے کوئی غلطی کی اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اس موقع پہ پاکستان کے اوپر کوئی وار کریں گے, آپ نے جو سنتاس معاہدہ اور جو انڈس واٹر ٹریٹی ختم کر دیا ہے, آپ نے جنگ کا اعلان کیا ہے. ہم پاکستانی قوم کی حوالے سے یہ ہماری سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. عمران خان اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. عمران خان اس ملک کا جنرل وزیر اعظم ہے. عمران خان جو ہے نا آپ نے جیل میں رکھا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس ملک کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے. ہم پاکستانی قوم ہیں, اگر کوئی غلطی کرتا ہے, سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرے گا یا اس قسم کے معاہدے کو توڑے گا, تو اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. یہ ساری پارلیمنٹرین آپ بتائے, ہاتھ اٹھائے کہ ہم پاکستان کی دفاع کے لیے سب متحد اور متفق ہیں. ہم کسی طور پر جو ہے نا ہم اپنا جدوجہد رکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا دیا کو پولیس کیا گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا انٹیلیجنس اداروں کا جو کام ہے وہ اصل کام سے ہٹ کے پالیٹکس میں جو ہے نا وہ انوالو چکے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جب تک ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی, اس وقت تک ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا. میں مختصراً بات کروں گا کہ آج ہم عہد کرتے ہیں کہ اس پاکستان کو انشاءاللہ ہم قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے. اس پاکستان کو انشاءاللہ عمران خان نے جس نظریے پہ اس پاکستان کو بنایا تھا کہ یہاں قانون کی حکمرانی ہوگی, یہاں آئین کی بحالی ہوگی, آئین کی بالادست ہوگا, یہاں پارلیمنٹ کے پاس تمام فیصلوں کا اختیار ہوگا اور سویلین سپرمیسی ہوگی. ہم ان نظریے کے لیے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور اس پاکستان کو عظیم پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ. اب اپنی جدوجہد جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. کسی کی غلط فہمی ہے کہ ہم کسی کی ڈر جائیں گے یا جو ہے نا کوئی ہمیں ڈرائے گا, یہ اس کی غلط فہمی ہے. ہم پاکستان کے لیے اور اس ملک کے لیے عمران خان کی قیادت میں پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے جدوجہد جاری کریں گے. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. عمران تیرے جان نثار. بے شمار عمران تیرے جان نثار. یہ آپ دوست تو کھڑے ہیں, آپ بھی